یہاں سرفراز احمد آف ڈھوک جوڑی، ان کے بھائی شاہد صاحب، کیسر صاحب اور اظہر صاحب کی میزبانی میں جو آپ سب خوبصورت اور بہترین دوستوں کی صورت میں جو گلدستہ سرفراز صاحب نے سجایا ہے، اور آپ کی محبت کہ آپ ٹائم نکال کر یہاں آئے، پورے ملک میں، دنیا بھر میں جو ہے وہ جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، لیکن اس دن اہم جو ہمارا جشن ہے، ہم منڈی بہلدین کے خصوصی طور پہ میرے دوست احباب، نوجوان خوبصورت چہرے جو میرے سامنے ہیں، ہم کیوں نہ ایک نئے خواب دیکھیں۔ خواب جو ہوتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے جو صرف ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل میں وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم جاگ کے دیکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اور پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہم انسان میں اور جانوروں میں، چرند پرند میں جو ہے واضح فرق جو ہے وہ سوچنے کا ہے۔ چیتا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے انسان سے زیادہ، لیکن اس میں سوچنے کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی۔ شیر جو ہے وہ انسان سے کتنا طاقتور ہے، کبھی آپ نے یہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی سنا ہوگا کہ کوئی آرگنائزیشن یا کوئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ چیتے نے بھی بنائی ہے، شیروں نے بنائی ہے۔ انسان جو ہے اس میں واضح یہی فرق ہے کہ یہ سوچتا ہے، اور جب یہ پازیٹیو سوچتا ہے، جب یہ مثبت سوچتا ہے، اور کامیابی، بڑا آدمی بننا، بڑا انسان خواہش ہر بندے کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن کیا یہ سوچ کیوں نہ ہم سوچیں، بڑا انسان اصل میں وہ انسان ہوتا ہے جس کے کاموں کی وجہ سے زیادہ معاشرے کو فائدہ ہو۔ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے جو شروع کیے گئے جو کام ہیں اس کے منافع بخش لوگ زیادہ ہوں۔ آپ عبدالستار ایدھی کا جب نام آتا ہے تو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ جب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا نام آتا ہے تو آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ سرمایہ تھا، اور ایک دن انہوں نے بھی یہ خواب سوچا تھا۔ عبدالستار ایدھی 2 آنے ماں دیتی تھی، اور اس میں سے ایک آنا بچا کے رکھتا تھا، اور اس ایک آنے کی عادت نے عبدالستار ایدھی کو ایدھی بنایا، دنیا کی بڑی ایمبولینس سروس بنی۔ اور خواب عبدالستار ایدھی نے کیوں سوچا تھا؟ ایک دن جب وہ کراچی میں انہوں نے عبدالستار ایدھی نے دیکھا کہ 2 آدمیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ایک آدمی نے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا، اور وہ آدمی تڑپ رہا تھا سڑک کے اوپر۔ وہاں عبدالستار ایدھی نے یہ خواب سوچا تھا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ سڑک کے اوپر ایسا تڑپتا ہوا جو کوئی شخص ہے اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ تو وہاں پہ یہ ایمبولینس سروس کا جو آغاز ہوا 3,500 سے زائد، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ وہ شخص گیا۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آخر میں آپ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ اخوت ادارہ صرف 10,000 روپے سے معرض وجود میں آیا آج سے 20 سال پہلے، اور اس وقت جو ہے وہ 40 ملین کے قریب لوگ فائدہ مند ہو چکے ہیں، قرضے ان کو مل چکے ہیں۔ 150 ارب کے جو قرضے ہیں وہ اخوت دنیا میں دے چکی ہے۔ پاکستان میں اور کینیا میں بھی اخوت نے کام شروع کر دیا۔ ہم نے آج اس جو جشن ہے اس کے موقع پہ جو ہے وہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے،
اور اپنے بچوں کے لیے منڈی بہاولدین جو ضلع ہے یہ عام ضلع نہیں ہے۔ منڈی بہاولدین کے لوگ خوش لباس میں ٹاپ پر ہیں، جوڈیشری میں ٹاپ پر ہیں، مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں، اور خاص طور پہ فرانس میں منڈی بہاولدین کے لوگ 10,000 کے قریب ہیں۔ دنیا بھر میں کسی ایک شہر میں آپ کو اتنے زیادہ پاکستانی نہیں ملیں گے۔ یہ وہ پاکستانی ہیں، لوگ کوئی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ میں نے آپ کو 2 بڑے اداروں کی مثال دی۔ میں نے ایک خواب سوچا تھا، انہی پاکستانیوں جو فرانس میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے 2005 میں جب زلزلہ آیا، چند دوست، غلام شبیر بیٹھا ہوا میرا کزن یہاں پہ، اسی غلام شبیر کی میزبانی میں ہم نے 100 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے زیادہ تر فیملی میں کچھ دوستوں سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، وہاں سے وہ سلسلہ چلا۔ پھر زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، وہ سارے، پھر ایک ادارہ مارز وجود میں آیا جس کا مجھے بنانے، اس ادارے کی بنیاد رکھنے کا جو ہے وہ اعزاز ہے، لیکن میں اس ادارے میں اپنی جو حیثیت ہے وہ میں ایک سمجھتا ہوں ایز اے کارکن کی، کیونکہ ادارے جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں یہ ادارے لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال بنا تھا، اور گنگا رام پاکستان بننے سے پہلے بنا تھا، لیکن آج بھی گنگا رام ہاسپٹل وہاں پہ موجود ہے۔ ان پاکستانیوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ جو ہم نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے جو حوصلہ دیا، اس حوصلے اور اپریسیشن کی وجہ سے یہ ادارہ بنا، اور الحمدللہ آج ہاسپٹل چل رہا ہے جس میں آنکھوں کا علاج، آج میڈیکل کیمپ، لاسٹ جو آج سے 1 سال پہلے 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ سرفراز احمد 12 ربیع الاول کے دن، یہ 2 دن پہلے گیا اور میں 1 دن پہلے گیا، میں نے کہا کہ پاکستان پورے میں آج جشن جو منایا جا رہا ہے منانا بھی چاہیے، لیکن ہمارے پیارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، وہ علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، غریب آدمی جو ہے اس کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس یونیفارم نہیں ہے، تو ہم صرف یہ جھنڈیاں اور نعرے انہی سے جو ہے وہ جشن منائیں گے نہیں، اور بہترین پروگرام اور لاکھوں روپے جو ہے سرفراز احمد نے لوگوں کے علاج کے لیے، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ ڈاکٹر گلزار صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے جیلم تک کیمپ کیے، منڈی بہاولدین میں ہم نے بے شمار کیمپ کیے، سرگودا میں ہم نے کیمپ کیے، اور یہ اوورسیز منڈی بہاولدین والے دوست تھے میرے جنہوں نے ان کیمپ کا انعقاد کرایا PPAT ادارے کے ساتھ مل کے۔ پھر ہم نے غمی کے جو ہمارے سب دوست آپ ہم عارضی ہیں، باقی وہ ہے جو اللہ کی ذات میں رہنا، ہم سب نے جانا ہے۔ حاجی ریاض صاحب پپلی وائی الاسر مال کے چیئرمین جو ہیں، ان کے بھائی کی میں ڈیتھ کے اوپر گیا تو میں نے کہا حاجی صاحب لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، رسم و رواج 10واں 40واں یہ سارے، تو میں نے کہا کیوں نہ حاجی صاحب اس اپنے بھائی کے جو ہے آپ کا اس موقع غمی کے موقع پر لوگوں کو کیوں نہ فائدہ دیا جائے۔ وہاں پہ انہوں نے کیمپ کا انعقاد کروایا اور وہاں پہ 2000 لوگوں کو چیک اپ کیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کا مفت آنکھوں کا علاج جو ہے وہ کیا گیا۔ ہم اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں جاتے ہیں، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر بندہ، آپ سب لوگ سوشل ورکر ہیں، آپ سب فلاحی کام کرتے ہیں، ہر بندہ آپ میں سے اپنے بھائی کا، ہمسائے کا، اپنے عزیز و اقارب اور سب کا خیال کرتا ہے، آپ سب کا، مجھے اس بات کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم سارے متحد ہو جائیں گے، متحد ہو کے ہم ایک ٹارگٹ جو ہے اس کو طے کریں گے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، اور اس جو میرا جو وزٹ ہے اس پہ میں نے اپنے گاؤں میں ایک ایسی فلائی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے، بچوں کا یونیفارم ہو سکتا ہے، کسی ایک بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جا سکتی ہے. بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم نے مل کے کرنے ہیں. جب ہم مل کے طاقت ایک بنیں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے واضح ہوں گے. اور میں چوٹ دھیرا سے کوئی یہ سیکھ کے میں نہیں آیا تھا. جب میں فرانس آیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ تھا، جذبہ تھا، چھوٹے موٹے کام بھی اسکول وغیرہ یونیفارم چھوٹے موٹے کرتے تھے، لیکن میں نے اخوت سے سیکھا. بڑے اداروں جو ہیں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کاپی کرتے ہوئے سیکھ رہا ہوں. یہ نہیں میں کوئی مکمل طور پہ سیکھ چکا ہوں. انسان ماں کی گود سے قبر تک جو ہے وہ سیکھتا ہے. سیکھنا علم جو ہے اصل میں ہے ہی تلاش ہے، انسان کی جو جستجو ہوتی ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو ہی علم کہتے ہیں. یہ جو سوچ ہے کہ ہم نے اوورسیز، یہ بات میں جو اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آج کا جو خاص جو موضوع ہے، ایک آواز اٹھی اوورسیز فورم کے لیے. منڈی بہاؤالدین کے لوگ دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہیں یہ سب ایک ہوں اپنے مسائل کے حل کے لیے. اگر کسی کو ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر کسی کا کوئی حق چھینتا ہے، اگر کسی کا کوئی پلاٹ، میں خالد وصال صاحب اسپین سے ہمارے دوست ہیں، اخوت کے ساتھی ہیں اور فلائی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ریاض گوندر صاحب، یہ ایک سوچ وہاں سے ہم 4-5 دوستوں نے سوچا، ساجد تارڑ صاحب، شاہد رضا رانجھا صاحب، اعظم صاحب، اور اس کے بعد پھر دوست. سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا فورم بنایا جائے، تنظیم جس میں اتنا ایک ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، لوگ ہمارے قابل ہیں، لوگ ہمارے جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ آتی ہے کہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں آپ جاتے ہیں آپ کو وہ عزت مقام نہیں ملتا. ہماری سیاسی وابستگی اپنی اپنی جگہ پہ جس کی جو ہے وہ رہے. ہم سب اس جو پلیٹ فارم جس کی شروعات ہو چکی ہے، میرا جو نظریہ، میں جس کا قائل ہوں، میں سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو لاگو کروں گا. میں اس کا کسی بھی عہدے کے لیے فرانس میں دوستوں کے اصرار ہے، میں پہلے دن میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں فرانس میں فورم کے حوالے سے کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اس سے کہ آگے جو دوسری بات ہے کہ میری فیملی میں سے بھی کوئی عہدہ میں کسی کو نہیں دلواؤں گا. یہاں پہ آپ کی نیت اور ارادہ اور لوگوں کے سوال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم بڑی تیزی سے شارٹ کٹ کے ذریعے ہم عزت اور شہرت جو ہے، حق میں نے پہلے کہا ہر بندے کا حق ہے، ہونی بھی چاہیے، بے نام کسی انسان کو نہیں مرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم سب مل کے فرانس میں منڈی بہاؤالدین کے جتنے لوگ ہیں، 2 گاؤں کو آپ ملائیں، چوٹ دھیرا اور ہریا کو، تو یہ 3000 کے قریب لوگ بنتے ہیں، اور 10,000 کو فگر ہمارا ٹچ کرتا ہے. آپ دنیا میں ایک بہت بڑی فورس ہیں. آپ منڈی بہاؤالدین کو نہیں، آپ پورے پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشیل دی ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے. اور ایک ہم ایسی مثال قائم کریں. میں نے بورڈ کو اور ساجد صاحب کو واضح یہ کہا ہے کہ ساجد صاحب یہ فورم
جو ہے وہ سرفراز تھوڑا شور نہ ہو، تھوڑی دیر بعد لگ جائے گا۔ یہ جو تنظیم ہے، اس تنظیم کے سیاسی مقاصد نہیں ہونے چاہیے، اس صورت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 2 لوگوں کی ہماری واضح کمٹمنٹ ہے، اور دوسرے بھی اس پہ انہوں نے ہمیں اس پہ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ شخصیت کسی کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ 5 دفعہ بنا ہے، وزیر اعظم 3 دفعہ بنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا پاکستان میں کوئی اور قابل بندہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لوں کہ ناصر عباس کے علاوہ پاکستان منڈی بولدین میں جو لوگ ہیں سارے جو ہیں ان میں قابل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو پھر بڑا نالائق ہوں۔ آپ سب قابل لوگ ہیں، ہم سب نے مل کے، ہر بندے نے 5-10 لوگوں کو، منیمم 5 ہیں، میکسیمم 10 سے زیادہ جتنے کر لیں، سب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک ایسی باڈی اور تنظیم بنانی ہے جس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوں، سوشل کام ہے، یہ شوق ہو ان کو کرنے کا، وہ اہل ہوں۔ اور میں یہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا جب یہ ایک گلاس پانی کا، ایک گلاس تھا، ایک پیالہ تھا، اور اسی میں سب نے جو ہے وہ شہادت قبول کی کہ یہ میں نہیں پیوں گا، میرا بھائی پیے گا، دوسرے نے کہا میں آپ پی لیں، تیسرے نے کہا آپ پی لیں، چوتھے نے کہا آپ پی لیں۔ اسی پہ ایک گورے نے جو ہے وہ نظم بھی لکھی کہ اس کا تصور میں اس نے لکھا کہ جب میں نے دیکھا کہ دوزخ میں گیا تو وہاں پہ بہت اعلیٰ اور بڑا ایک ٹیبل جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر گلاس، کپ، چمچ سونے کے ہیں، گولڈ کے ہیں، بہترین بڑا، اور دنیا میں آپ سوچ نہیں سکتے اتنے اچھے کھانے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ سوپ پی نہیں سکتے، وہ کھانا کھا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے جو بازو ہیں وہ سب کے بازو ایسے ہیں، لمبے، ایسے نہیں کر سکتے، موڑ نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب آگے گیا تو میں نے دیکھا جنت ہے، تو جنت میں نے جب دیکھا تو اسی طرح ایک بہت بڑا ٹیبل لگا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا منظر ہے، سیم ہے، ان کے بازو بھی مڑتے نہیں ہیں، ایسے وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ اٹھاتا ہے چمچ کو اور وہ سامنے والے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، یہ اٹھاتا ہے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ آپ جب دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو تب ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ دنیا میں 3 سیکنڈ میں آپ کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا نام، مقام، لباس۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ناصر کے پاس جو ہے یہ فرینچ تھا، یہ مقام تھا، یہ وہ تھا۔ ڈیڈ باڈی، کفن اور مقام آپ کا قبر ہوتا ہے۔ ہم سب نے منڈی بولدین کہ میری یہ دلی خواہش ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم نے اوورسیز کے ساتھ آلریڈی مل کے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، انہی لوگوں نے وہاں پہ ہیلتھ کے لیے کام کیا، انہی لوگوں نے صحت کے لیے کام کیا، یہی لوگ ہوں گے منڈی بولدین کے جو اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، ہم ایک ایسی تنظیم اور باڈی ہم بنائیں گے۔ آپ سب لوگ جو باڈی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ میں کون سی سکل ہے، آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور ہم نے دنیا میں ایک مثال قائم کرنی ہے۔ پاکستانی دنیا میں، پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، افسوس کے ساتھ کہ ہم 50 آدمی ہوں نا تو ہماری سوچ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ہماری ایک سوچ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر ایک جو ہے وہ لیڈرشپ کے چکر میں ہوتا ہے، اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ اہل لوگوں کو، جذبہ جو رکھتے ہیں ان کو، اور سب نے ہم نے مل کے ایسی باڈی بنانی ہے جس کا آج الحمدللہ یہاں پہ سرفراز صاحب نے آپ دوستوں کو بلا کے یہ ایک پیغام دیا ہے
کہ اس 14 اگست کو ہم فرانس میں بسنے والے جو منڈی بہاؤالدین کے جو شہری ہیں، یہ کیوں نہ ایسا خواب جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب اگلا 14 اگست آئے گا تو جو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے ہمارے جو بچوں کا مستقبل ہے، ہم ایئرپورٹ لے سکتے ہیں، ہم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ایسے ہم بنا سکتے ہیں۔ آلریڈی اخوت یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، اس کو ہم لنک کر دیں گے منڈی بہاؤالدین میں۔ ہم سب لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ہیں، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے بچے اسلام آباد میں آپ ان کو داخل کرواتے ہیں یا پیرس میں ان کو داخل کرواتے ہیں، آپ کے پاس جب پیسے آتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا، فرینچ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ہم یہاں فرانس میں ٹاپ کا سکول بنا سکتے ہیں۔ آپ بڑے شہر میں جاتے ہیں، آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے بچے رکھے ہوئے اسلام آباد میں، مجھے پتہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے عزت جس کا ہر انسان کو حق ہے، عزت انسان کا بنیادی حق ہے، اس ایسے آپ کو پلیٹ میں نہیں کوئی ڈال کر دے گا۔ عزت کے لیے آپ کو دستک دینا پڑتی ہے، آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ کوئی رائے دیں، آپ کی ہر بات جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہماری ایک مختصر میٹنگ جو ہوئی، اسی دن ہم نے، میرے ساتھ افضال سب بیٹھے ہوئے ہیں، افضال رانجھا صاحب ہیں، عصمت اللہ تارڑ صاحب چیئرمین سابقہ ہیں یونین کونسل دھنی سے، ساجد صاحب ہیں۔ اس دن میں نے واضح ان کو کیا تھا، دنیا میں وہ ساری تنظیمیں ناکام ہو جاتی ہیں جب اس میں بندے کا اپنا ذاتی لالچ ہوتا ہے۔ تارڑ صاحب نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، یہ بھی کوئی عہدہ نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جہاد شروع کیا، اور اس جہاد سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا فائدہ ہوگا۔ بہت بڑے ہم کام کر سکتے ہیں، آپ میں بہت پوٹینشل ہے، آپ میں بہت طاقت ہے، آپ نے صرف ایک ہونا ہے۔ جب ہم ایک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے نیک مقاصد ہیں، ایک بندہ آپ کے منڈی بہاؤالدین میں آپ کی ہسٹری کو نکالیں، اب پچھلے 20 سال کا آپ کو پتہ ہوگا، کسی ایک جماعت کا، میں ایک کا نام نہیں لوں گا، ساری جماعتوں میں آپ دیکھیں، ایک بندہ آپ کا ضلع کو چلاتا ہے، اور اسی کے کہنے پہ ساری مشینری چلتی ہے۔ وہ جاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے، تیسرا آتا ہے، وہ اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے، اور ہم سارے جو ہیں وہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چنگ کہتے ہیں پنجابی میں، ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرغی آ گئی۔ میں نے آپ بڑے سیاستدانوں کو ان کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ڈالر کے اوپر ایک بڑی فوٹو ہوتی ہے بڑے بالوں والے، کہتے ہیں جانے والے، اوورسیز جلین۔ اس سے نکلیں، آگے بڑھیں، آپ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمیں ترقی کرنے کے لیے چاہیے، کوئی کمی نہیں ہے آپ سب میں، ہم سب ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم مل کے، میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان میں جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہے وہ استعمال کرنے کا موقع دے، تاکہ ہمیں اور ہماری جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ایک بار پھر سرفراز احمد صاحب کو جو ہے وہ اس خوبصورت پروگرام آرگنائز کرنے پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تھوڑا سا موضوع لمبا ہو گیا میری بات،
تھوڑا سا ضروری میں سمجھتا تھا کہ اب پہلی ہماری گیدرنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے ہے وہ گفتگو تھوڑی ہونی چاہیے. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹ کروں، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک شک شبہ جو ہے اس کو میں نکالنا چاہتا تھا. میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ میرے جیسے ایک ادنا کارکن کی آپ نے باتیں جو ہیں وہ غور سے سنی. وما الینا الا البلاغ. اور میں اب اسٹیٹ سیکرٹری میں ہوں. آج افضال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ افضال صاحب مختصر اپنا پیغام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پاکستان منڈی بہاولدین بھکی شریف سے میرا تعلق ہے. پچھلے کئی سالوں سے میں نے فرانس میں بہت سارے سیاسی جلسوں میں سپیچ بھی کی، پروگرام ہوسٹ بھی کیے، لیکن میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو خوشی مجھے آج محسوس ہو رہی ہے، جو چاہت آج مجھے محسوس ہو رہی ہے، آج تک کہیں نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے پیار کرتا ہے، گھر کے بعد پھر وہ اپنے گاؤں سے پیار کرتا ہے، پھر وہ اپنے محلے سے، شہر سے، پھر وہ آپ آگے جا کے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، لیکن منڈی بہاولدین ہمارا گھر ہے. ہر انسان سب سے پہلے گھر کے بارے میں سوچتا ہے. تو جب خوشی مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ آج میں اپنے ان بھائیوں کے سامنے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے سپیچ کرنے کا جو منڈی بہاولدین کا اثاثہ ہیں. آپ لوگ کے اندر ایک انسان ہے، صرف اور صرف اس انسان کو زندہ کرنے اور باہر نکالنے کی ضرورت ہے. بھائی ناصر عباس تارڑ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اس آرگنائزیشن میں کسی بھی ذمہ داری کا طلبگار نہیں ہوں. میرے بھائیوں، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش اور چاہت ضرور ہوتی ہے کہ میں ہی سب سے آگے ہر معاملے کو لیڈ کروں، سب سے بڑا آدمی بنوں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان میں وہ خوبی ہو، ضروری نہیں کہ ہر انسان لیڈر بن جائے. جس انسان میں جو خوبی ہوتی ہے اس کو پش کرنا، اس کی سپورٹ کرنا میرے خیال میں بحیثیت مسلمان اور عظیم شہری ہونے کے ہمارا حق بھی بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے. چاہے کوئی بندہ کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اگر وہ ڈیزرو کرتا ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو مل کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے. یہ 14 اگست کے خوبصورت دن پہ جو اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا اور خصوصی طور پہ 14 اگست میں ہی رکھا گیا اور منڈی بہاولدین کی کریم کو ایک میسج دینے کے لیے رکھا گیا. ہمارے وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں جنہوں نے اس خواب کو سوچا اور اس کی تعبیر کے لیے قدم بڑھایا. شاہد رضا رانجھا صاحب، ساجد تارڑ صاحب، جن کی پوری ہر چیز وہ امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن ان کا پیار، ان کی محبت جو منڈی بہاولدین سے ہمیں نظر آئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. جب انہوں نے یہ خواب سوچا ہے، یہاں فرانس میں ہمارے بھائی ناصر عباس تارڑ صاحب نے ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھانے کا سوچا، اور مجھے یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تارڑ صاحب کو کسی بھی ایسی چیز کی خواہش یا لالچ نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز تو بنتی ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے، ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. ان کی حوصلہ افزائی تو بنتی ہے، یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. انسان دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی ایفرٹس جو دوسرے لوگوں کے لیے کی ہوتی ہیں، جو اپنے معاشرے کے لیے کی ہوتی ہیں. اگر ہم آج یہ عہد کر لیں، ہم لوگ ہیں
آپ اگر تھوڑا سا فوکس کریں، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی اوورسیز پاکستانی ہیں، اور اس میں سے بھی منڈی بہاولدین کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان کی اکانومی کو کندھا دے سکتے ہیں تو اپنے ڈسٹرکٹ کو تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں اگر ارادہ کر لیں۔ بات صرف ارادے کی ہے۔ آج اگر ہم یہاں پہ سچے دل سے یہ عہد کریں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے جو بھی اس قابل ہے، یہ کام رضا کرانا ہے، اس میں کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کے پاس وقت ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ جس کے پاس جو بھی خوبی ہو وہ اپنی اس خوبی کو سامنے لائے، اور جو اس کو کسی اور میں یہ خوبی نظر آئے، جو بھی نظر آئے، اس کی سپورٹ کرے۔ بھائی ناصر صاحب نے کافی لمبی سپیچ کر دی اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا شارٹ کر لوں۔ میرا خیال میں باتیں ساری انہوں نے کمپلیٹ کر دی ہیں۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور بھائی سرفراز صاحب کا جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے، پاکستان کو دکھائیں گے کہ منڈی بہاولدین کے لوگ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو شاید کوئی بھی نہ کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ ہے نا ایک شعر ہے کہ تو محنت کرنے کا صلہ جانے خدا جانے، تو دیا جلا کے رکھ دے ہوا جانے خدا جانے، خزاں کا خوف تو مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے۔ میرے دوست انتہائی قابل احترام عصمت اللہ تارڑ صاحب اپنا مختصر خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خصوصی کاوش اس پروگرام کی بھائی ناصر عباس تارڑ، چیئرمین پبلک ایڈ ٹرسٹ، اور اس خوبصورت بزم کے میزبان بھائی سرفراز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا ان تمام پیارے بھائیوں کے درمیان آج ہم کچھ لمحات گزار سکیں۔ اس کے بعد خصوصی یہ میٹنگ جو تھی جشن آزادی مبارک کے حوالے سے بھی تھی، لیکن مین فوکس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی منڈی بہاولدین کے ہیں پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے تھی۔ تو میں آپ کو منڈی بہاولدین کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہم بھی جب کام کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں، ہمیں آباء و اجداد کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہ اچھے کام کیے، اس کا صلہ آج ہم لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا شکر ہے جو لوگ آج پوری دنیا میں منڈی بہاولدین کے اوورسیز ہیں، ان کا بہت اس چیز میں حصہ ہے کہ آج الحمدللہ منڈی بہاولدین آپ کا ڈسٹرکٹ پنجاب بھر میں ٹاپ پہ ہے، ہر چیز میں ٹاپ پہ ہے۔ وکلاء کی بات ہو، ڈاکٹری کی بات ہو، جوڈیشلی کی بات ہو، یہاں کے پاکستانی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے کی بات ہو، الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ ٹاپ پہ ہے۔ اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو فورم بھائی ساجد تارڑ صاحب، بھائی شہد رضا رانجھا صاحب، ملی صاحب، اعظم صاحب، بھائی ناصر عباس تارڑ صاحب، مین یہ جو بانی ہے انہوں نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نے منڈی بہاولدین سے بڑھا کر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک ایسا روشن ستارہ بنانا ہے کہ لوگ اس کی مثال دیں۔ تو یقین کریں جب انسان نیت کر لیتا ہے تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ کر سکے۔ الحمدللہ اگر منڈی بہاولدین جب 93 میں وجود میں آیا تو کوئی شک نہیں ہمارا ڈسٹرکٹ ایک بیک ورڈ ایریا تھا، معیشت کی پرابلم تھی، وکلاء کی پرابلم تھی، ڈاکٹروں کی پرابلم تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی، سکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، لیکن الحمدللہ
ہم نے چاہا تو منڈی بولدین سے لے کر پیرس، اٹلی، اسپین، یورپ کی سڑکوں میں آنے تک ہم نے اگر چاہا تو سمندروں کے سینے چیر کر آئے، ہم نے چاہا تو پہاڑوں کی چوٹیاں عبور کر کے آئے۔ اگر یہاں پہ آ کے ہمیں مسائل کا سامنا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہوئی، تو الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ منڈی کے لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بے شک ہمارے بھائی جو نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ان کا ایک آئیڈیا تھا جس میں ہمارا بھائی ناصر عباس تارڑ بھی شامل تھا۔ انہوں نے ایک خواب سوچا ہے، لیکن یقین مانیں اس خواب کی تعبیر کا سب سے زیادہ جو حصہ ہوگا وہ پیرس سے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ خواب صرف سوچا نہیں ہے، اس کو ہم تعبیر کریں گے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ایک شہر نہیں ہے جس طرح بھائی ناصر عباس تارڑ نے کہا کہ جہاں پہ صرف منڈی بولدین کے 10,000 لوگ بستے ہیں، اور وہ لوگ الحمدللہ جن کی نیت اور جن کے ارادے پہاڑوں سے اونچے ہیں۔ تو یقین کریں آج تو ہم کافی دوست اور صاحب حیثیت ہیں جو بیٹھے ہیں، اگر عبدالستار ایدھی کی طرح ایک بندہ بھی تہیہ کر لے تو وہ دنیا میں نقشہ چینج کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آج سے یہ تہیہ کریں، اس چیز کو، اس فورم کو ہم آگے لے کر بڑھیں، اور آنے والے دلوں میں یہ ثابت کریں کہ الحمدللہ وہ چشمہ جو ہے وہ پیرس سے ہی نکلا ہے، اور اس کی تعبیر تابندہ رہے گی۔ السلام۔ انتہا نہ عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، ہم نے یہ فیصلہ کیا نا یہاں پہ، انتہا نہ عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی، دیکھنا یہ ہے فراز کہ حد کوئی کہاں کھینچتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو آگے لگا کے یہ حد کھینچنی ہے، اور آپ کو پوری دنیا سے ایسی چیزیں بھی ملیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور جو ہی ہم آگے بڑھیں گے اچھے کام کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح طارڑ صاحب نے کہا کہ اس فورم کا جو سہرا ہے، اور اس فورم کو میں اس بات کے اوپر پورا قائل ہوں کہ تنظیم مضبوط ہونی چاہیے، ادارہ مضبوط ہونا چاہیے، شخصیت نہیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم شخصیت پرست ہیں، ہم پیر پرست ہیں نہیں۔ کیوں ہیں آپ؟ نہ ہوں پیر پرست اپنی جگہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، شخصیت پرست نہ بنے۔ آپ سے کوئی ان میں کسی کے 2 ہاتھ سے زیادہ نہیں ہے، 4 ہاتھ، کوئی ہے 4 ہاتھوں والا جو کام کر رہے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے محنت کی، ایک بندہ یہاں پہ مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنا کاروبار اسی ریسٹورنٹ کا وہ مالک بنتا ہے، تو خوبی تھی نا جو لوگ آئے انہوں نے محنت کی ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تنظیم مضبوط ہوگی، ادارہ مضبوط ہوگا، اور اس کے فائدہ جو ہے یہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہوگا۔ اور سرفراز صاحب جو ہے ان کی طرف سے، سرفراز بھائی ہے میرا، بڑا پیارا انسان ہے، اور سرفراز احمد کی جو خوبی ہے یہ انتہائی محنتی انسان ہے، اور محنتی انسان جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جس طرح ایک سماجی کارکن جو اللہ کا کارکن ہوتا ہے، اس سے کوئی بندہ نہیں عہدہ لے سکتا۔ میں اس سے کارکن سے آگے نکلتے ہی نہیں، نہ ہی نکلنا ہے، سارے آپ سے لے لیے جائیں گے، لیکن سماجی کارکن جو ہے وہ آپ سے عہدہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو سرفراز صاحب کی طرف سے جو ہے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس میسج کے ساتھ کہ آپ آج مجھے جو سرفراز حالانکہ بولتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی جھجک فیل کر رہے ہیں، آپ سب کیمرے کے سامنے بولا کریں۔ میں نہیں بول سکتا تھا، کوئی مجھے تقریر میں نہیں کوئی بیسٹ اسپیکر بن گیا ہوں، آپ سب بول سکتے ہیں۔ آپ نے ٹی وی اپنا جو ہے کیمرہ اس کے سامنے آپ مختصر بولا کریں، اپنی آواز جو ہے اس کو ریکارڈ کیا کریں، آپ لوگوں کو فیس کیا کریں۔ ہمارے یہاں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ اچھی ویڈیو دیکھا کریں، آج جائیں تربیت پہ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آصف سلمان صدیقی کی، پروفیسر جاوید اختر کی سنیں، وہ کتاب پڑھیں، اپنا جو ٹائم ہے سوشل میڈیا پہ وہ سیکھنے پہ لگائیں، اپنے گھر میں ٹی وی لگا کے بچوں کو بھی وہ سکھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے
کہ آپ میں اعتماد آئے گا, آپ اٹھ جائیں گے. بڑی مہربانی. ادھر آ جاؤ. سارا